بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ہے ایک آدمی اور اس کی 3 بیٹیوں کی۔ اس کی بیوی کچھ سال پہلے وفات پا چکی تھی۔ اس کی تینوں بیٹیاں بہت خوبصورت تھیں، مگر سب سے چھوٹی بیٹی اپنی بہنوں میں سب سے زیادہ سمجھدار تھی۔ اس کا نام زینب تھا۔ کرم دین اپنی تینوں بیٹیوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس نے کبھی اپنی بیٹیوں کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ اپنی بیٹیوں کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ اب کرم دین کی بیٹیاں بڑی ہو چکی تھیں اور اپنے باپ کے لیے خود سے کھانا بنانے لگی۔ کرم دین کام کے سلسلے میں باہر جاتا تو اس کی بیٹیاں اس کے لیے کھانا تیار کر کے ساتھ باندھ دیتی تھیں۔ اسی گاؤں میں ایک بیوہ عورت بھی رہتی تھی جس کی ایک بیٹی تھی۔ اس بیوہ کی عادت تھی کہ وہ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ مانگنے کے لیے چلی جاتی تھی۔ جب کرم دین کی بیٹیاں باپ کے لیے کھانا بناتی تو وہ عورت اکثر اسی وقت ان کے گھر آگ مانگنے کے لیے آ جاتی، لیکن کرم دین کی سب سے چھوٹی بیٹی زینب کو وہ بیوہ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ اپنی بڑی بہنوں سے کہتی، یہ عورت ہمارے گھر کیوں آتی ہے؟ دونوں بہنیں زینب کو سمجھاتی کہ دیکھو، یہ عورت بیوہ ہے اور ہم غریب، اگر یہ ہمارے گھر سے آگ لینے آتی ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ زینب اپنی بہنوں کی باتیں سن کر چپ ہو جاتی، لیکن وہ کہتی، دیکھ لینا، یہ عورت ایک نہ ایک دن ہم سب کے لیے مصیبت کھڑی کرے گی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ وہ عورت روز ان کے گھر سے آگ لینے آتی، موقع پا کر کرم دین کے کھانے میں راکھ ملا دیتی۔ کرم دین نے جب اپنے کھانے میں خرابی محسوس کی تو اس نے سوچا کہ اس کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں کھانا بناتی ہیں، اس لیے ان سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہوگی۔ وہ اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتا تھا اور یہ بات سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کی بیٹیاں اس کا کھانا کیوں خراب کر رہی ہیں۔ ایک دن کرم دین نے سوچا، آج میں اپنی بیٹیوں پر نظر رکھوں گا، آخر میری بیٹیاں اچانک سے میرے کھانے میں کیا ملانے لگیں۔ جب کرم دین کی بیٹیاں کھانا بنانے لگی تو وہ چھپ کر انہیں دیکھنے لگا۔ اس کی بڑی بیٹی صاف پانی سے چاول دھو رہی تھی، چھوٹی بیٹی سالن بنا رہی تھی، زینب برتن صاف کر رہی تھی جن برتنوں میں کھانا ڈالا جانا تھا۔ کچھ ہی دیر میں کھانا پک کر تیار ہو گیا۔ کھانے میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ کرم دین پریشان تھا، لیکن پھر اچانک اس نے جو دیکھا اس سے اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہی بیوہ عورت ان کے گھر آگ لینے آئی ہے اور اس کی چھوٹی بیٹی زینب اس سے بحث کر رہی ہے۔ اس کی دوسری بہنیں زینب کو سمجھا رہی تھیں کہ کوئی بات نہیں زینب، یہ بیوہ عورت ہے، اسے آگ لینے دو۔ بڑی بہن نے کہا، لیکن اس بیوہ عورت نے آگ لینے کے بہانے نظریں بچا کر کرم دین کے کھانے میں راکھ ملا دی اور سارا کھانا خراب کر دیا۔ یہ دیکھ کر کرم دین کو بہت غصہ آیا۔ دوسرے دن کرم دین نے اس بیوہ عورت کو اپنے گھر بلایا اور غصے میں پوچھا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا کھانا خراب کرنے کی؟ وہ عورت بڑی ناٹک انداز میں کرم دین کے پاس آئی اور اس کے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، میں دیکھ رہی تھی کہ تم سچ مچ اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے ہو یا نہیں۔ کھانا خراب ہونے پر تم انہیں ڈانٹتے ہو یا نہیں، لیکن تم تو بڑے اچھے انسان نکلے، تم اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرنے والے ہو، تم نے تو میری چوری فوراً پکڑ لی۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہو، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کرم دین اس کی ناٹک پر یقین کرنے لگا کیونکہ وہ بیوہ عورت بہت خوبصورت تھی۔ کرم دین اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر کچھ بھی کہنے کی بجائے اسے اپنی بیوی بنانے کا فیصلہ کر بیٹھا۔ کچھ ہی دنوں میں اس نے اپنی بیٹیوں کی اجازت کے بنا اس بیوہ عورت سے شادی کر لی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد وہ بیوہ عورت کرم دین کی تینوں بیٹیوں سے سخت نفرت کرنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح کرم دین کی بیٹیاں اس گھر سے نکل جائیں۔ اس نے انہیں گھر سے نکالنے کے لیے ساتھ ہی کرم دین کا پورا دھیان صرف اس پر اور اس کی بیٹی پر رہے گا۔ وہ جانتی تھی کہ کرم دین اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتا ہے اور انہیں ذرا بھی دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی اپنی بیٹی ہمیشہ قیمتی کپڑے پہن کر گھومتی رہتی تھی جس سے وہ بہت ماڈرن لگتی تھی۔ کرم دین کی تینوں بیٹیوں کا گھر کا سارا کام کرنے پر مجبور کر دیا اور وہ انہیں کھانا بھی نہیں دیتی تھی اور دھیرے دھیرے ان کی دوسری ضرورتیں بھی کم کر دی۔ تینوں بہنیں ہر وقت دکھی رہنے لگیں۔ ایک دن 2 بڑی بہنیں رو رہی تھیں تو زینب اپنی بڑی بہنوں کے پاس آئی اور کہنے لگی، پیاری بہنوں، آؤ ہم تینوں کہیں باہر چلیں تاکہ ہمارا دماغ فریش ہو جائے۔ پھر وہ تینوں باہر نکل گئیں اور چلتے چلتے ایک گھنے جنگل میں جا پہنچی۔ وہاں وہ ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھ کر رو رہی تھی اور اپنی ماں کو یاد کرنے لگی۔ اتنے میں ان کے پاس سے ایک اللہ والے بزرگ کا گزر ہوا۔ زینب رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اے میرے اللہ، ہم مظلوم لڑکیاں ہیں اور بہت دکھی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہماری سوتیلی ماں ہم پر کتنا ظلم کرتی ہے، ہم کتنے دنوں سے بھوکے ہیں۔ اللہ والے بزرگ پاس ہی کھڑے ہو کر ان کی باتیں سن رہے تھے۔ پھر وہ زینب سے مخاطب ہو کر بولے، بیٹیوں، تم تینوں یہاں اس درخت کے نیچے روز آتی ہو،
تمہیں کیا دکھ ہے؟ تم مجھے بتا سکتی ہو؟ زینب نے روتے ہوئے اللہ والے بزرگ کو سارا واقعہ سنا دیا۔ ان کی بات سن کر بزرگ کو بہت دکھ ہوا۔ بولے بیٹی، یہاں تھوڑی دور پر میری جھونپڑی ہے، میں وہاں رہتا ہوں اور عبادت کرتا ہوں۔ میری جھونپڑی کے باہر ایک انار کا درخت لگا ہوا ہے جس پر پکے ہوئے انار لگے ہوئے ہیں، تم جاؤ اور اس درخت سے جتنے مرضی انار توڑ کر کھا لو۔ یہ سن کر تینوں لڑکیاں خوشی خوشی اس جھونپڑی کے پاس پہنچی۔ انہوں نے دیکھا کہ درخت پر بہت ہی خوبصورت اور رسیلے انار لگے ہوئے ہیں۔ تینوں درخت کے نیچے بیٹھ کر مزے سے انار کھانے لگی۔ جب ان کا پیٹ بھر گیا تو انہوں نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور گھر واپس آ گئی۔ اس کے بعد جب ان کی سوتیلی ماں انہیں کھانا نہیں دیتی تو وہ روز جنگل جاتی اور ان اناروں کو کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتی۔ دھیرے دھیرے انہوں نے اپنی ماں کا دیا ہوا کھانا بالکل چھوڑ دیا۔ اب ان کی سوتیلی ماں سوچنے لگی، میں ان لڑکیوں کو کھانا بھی نہیں دیتی، ان سے اتنا کام بھی کرواتی ہوں، انہیں ذلیل بھی کرتی ہوں، پھر بھی ان کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک ہے، ان میں سے کوئی بیمار بھی نہیں پڑتی، بلکہ ان کی خوبصورتی بڑھتی جا رہی ہے، اور میری بیٹی جسے میں اتنا اچھا کھانا دیتی ہوں وہ ان کے آگے بدصورت لگتی ہے۔ دوسرے دن جب وہ لڑکیاں جنگل کی طرف گئی تو سوتیلی ماں نے اپنی بیٹی کو ان کا پیچھا کرنے کے لیے بھیج دیا۔ جب تینوں لڑکیاں انار توڑ کر کھا رہی تھیں تو زینب نے اپنی سوتیلی بہن کو دیکھ لیا۔ اس نے باقی بہنوں سے کہا کہ یہ لڑکی ہمارا پیچھا کر رہی ہے، میں اسے یہاں سے بھگا دیتی ہوں۔ پھر زینب نے اپنے ہاتھ میں پکڑا انار چھپا لیا اور بولی، اگر یہ سب کچھ اپنی ماں کو بتا دے گی تو یہ ہمارے لیے پریشانی کی وجہ بن سکتی ہے۔ لیکن زینب کی دوسری بہنیں بولی، زینب تم کیسی باتیں کر رہی ہو، یہ بیچاری بے قصور ہے۔ زینب کی بڑی بہنیں بولی کہ ہمیں ہماری سوتیلی ماں تنگ کرتی ہے، یہ تو ہمیں کچھ بھی نہیں کہتی۔ انہوں نے اسے بھی ایک انار پکڑا دیا، لیکن سوتیلی بہن نے انار نہیں کھایا اور جلدی سے اپنی ماں کے پاس جا کر کہنے لگی، ماں وہ لڑکیاں بھوکی نہیں رہتی، وہ تو جنگل میں ایک درخت سے انار توڑ کر کھا لیتی ہیں۔ اسی درخت کے پاس ایک بزرگ بھی عبادت کر رہے تھے اور انہوں نے بھی انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ سن کر سوتیلی ماں کو بہت غصہ آیا۔ وہ سوچنے لگی، میں ان لڑکیوں کو انار کھانے سے کیسے روکوں؟ پورا دن بھر غصے میں رہی۔ جب شام کو کرم دین کام سے گھر واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی کو پریشان دیکھا۔ وہ بولا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کیوں اتنی اداس بیٹھی ہو؟ وہ کہنے لگی، میرے سر میں بہت تیز درد ہے اور یہ کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ کرم دین نے پوچھا، تو پھر کیسے ٹھیک ہوگا؟ وہ فوراً بولی، جنگل میں ایک انار کا درخت ہے جس پر لال لال انار لگے ہیں، اگر تم اس درخت کو جڑ سے کٹوا دو اور اس کی جڑیں ابال کر دوا بنا لو اور میرے ماتھے پر لگاؤ تو میرا سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ کرم دین نے کہا، بس اتنی سی بات؟ پھر اس نے کچھ آدمیوں کو بلایا اور انہیں پیسے دے کر کہا کہ جنگل میں ایک انار کا درخت ہے، تم لوگ اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکو اور اس کی جڑیں مجھے لا کر دو۔ کچھ ہی گھنٹوں میں وہ آدمی ان جڑوں کو اکھاڑ کر اس کی جڑیں کرم دین کے پاس لے آئے۔ کرم دین نے جلدی سے آگ جلائی اور ان جڑوں سے دوا بنا کر اپنی بیوی کے ماتھے پر ملنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی بیوی کہنے لگی کہ اب مجھے آرام ہے۔ اگلے دن جب تینوں بہنیں جنگل گئی تو انہوں نے دیکھا کہ انار کا درخت کسی نے جڑ سے ہی کٹوا دیا ہے۔ وہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی، اب ہم کیا کھائیں گے؟ تبھی وہ تینوں لڑکیاں وہیں بیٹھ کر رونے لگیں۔ ان کے رونے کی آواز سن کر اللہ والے بزرگ اپنی جھونپڑی سے باہر آئے اور سمجھ گئے کہ لڑکیاں کیوں رو رہی ہیں۔ وہ بولے، اس میں رونے کی کیا بات ہے، اللہ تمہیں اس سے بھی بہتر کچھ دے گا۔ پھر اللہ والے بزرگ نے اپنی انگلی سے زمین کی طرف اشارہ کیا اور وہاں پر ایک چھوٹی سی ندی بن گئی جس میں پانی کی جگہ دودھ بہہ رہا تھا۔ انہوں نے ان لڑکیوں کو ایک مٹی کا پیالہ دیا اور کہا، یہاں سے جتنا مرضی ہو سکے دودھ پیو۔ لڑکیوں نے پیالے میں دودھ بھر کر پینے لگی۔ جب ان کا پیٹ بھر گیا اور پھر انہوں نے بزرگ کا شکریہ ادا کر کے گھر واپس آ گئیں۔ اس کے بعد ان کا یہ معمول روز کا بن گیا کہ وہ تالاب کے پاس جاتی اور مٹی کے پیالے میں دودھ بھر کر پی لیتی۔ ان کی سوتیلی ماں ان کی صحت دیکھ کر پھر حیران تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا، میں نے تو جنگل سے درخت کا نام و نشان مٹا دیا تھا، پھر بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں تو انہیں کھانا بھی نہیں دیتی، یہ کیا کھا رہی ہیں جس سے ان کی صحت اتنی اچھی ہو رہی ہے؟ تم ان کا پھر پیچھا کرو اور پتہ لگاؤ یہ کیا کھاتی ہیں۔ لڑکی پھر سے اپنی بہنوں کا پیچھا کرتے ہوئے جنگل میں پہنچ گئی۔ اس نے وہاں دیکھا کہ ان کی صحت اتنی اچھی کیوں ہو رہی ہے۔ وہ تینوں بہنیں دودھ پی رہی تھیں۔ زینب نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس نے اپنی سوتیلی بہن کو چپ چاپ کھڑا دیکھ کر باقی بہنوں سے کہا کہ دیکھو، یہ لڑکی پھر ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ زینب نے اپنی بہنوں سے کہا کہ تم لوگ جلدی اٹھو اور اسے یہاں سے بھیجو، کیونکہ اگر اس نے ہمارے تالاب کو دیکھ لیا تو یہ گھر جا کر سب بتا دے گی، پھر گھر میں ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔
لیکن زینب کی بڑی بہن نے چیختے ہوئے کہا کہ تمہارا آخر مسئلہ کیا ہے؟ مانا کہ ہماری سوتیلی ماں ہم پر ظلم کرتی ہے، لیکن اس میں اس کا کیا قصور؟ زینب یہ سن کر چپ ہو گئی، جس کے بعد تینوں نے سوتیلی بہن کو ندی کے پاس بٹھایا اور مٹی کے پیالے میں دودھ بھر کر اسے دیا۔ اس لڑکی نے دودھ پیا اور جلدی سے اپنی ماں کے پاس پہنچ کر تالاب اور دودھ والی پوری بات بتا دی۔ سوتیلی ماں نے اس کام کے لیے کچھ آدمیوں کو بلایا اور کہا تم جتنے پیسے چاہو میں تمہیں دوں گی، لیکن تمہیں جنگل میں جانا ہوگا، وہاں ایک بزرگ کی جھونپڑی اور تالاب ہے، وہ جھونپڑی بھی ختم کر دینی ہے اور تالاب میں مٹی ڈال دینی ہے، بدلے میں تمہیں بہت پیسہ ملے گا۔ کچھ ہی دیر میں وہ آدمی اس کی مرضی کے مطابق سب کچھ کر کے لوٹ آئے۔ عورت بہت خوش تھی۔ اگلے دن جب تینوں بہنیں جنگل میں گئی تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں نہ تو تالاب ہے اور نہ ہی جھونپڑی۔ پھر انہیں پہاڑ جیسا دکھ ہوا، وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی اور اپنی سوتیلی ماں یہ دیکھ کر بہت سکون محسوس کر رہی تھی۔ ایک دن بعد پھر وہ بیماری کا بہانہ بنا کر لیٹ گئی۔ شام کو جب کرم دین گھر آیا تو اس نے اپنی بیوی کو پیار سے کہا کہ چاہے میرا سب کچھ بک جائے لیکن میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، تمہارا علاج سب سے اچھے ڈاکٹر سے کرواؤں گا۔ لیکن اس نے کہا کہ آپ کو اتنا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری زندگی بچانے کے لیے بس ایک چھوٹا سا کام کرو۔ کرم دین بولا جلدی بتاؤ کیا کرنا ہے، میں وہی کروں گا۔ اس کی بیوی بولی تم اپنی تینوں بیٹیوں کا خون نکال کر میرے ہاتھوں اور پیروں کی ہتھیلیوں پر مل دو، تبھی میں ٹھیک ہو سکتی ہوں۔ یہ سن کر کرم دین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ وہ اپنی بیٹیوں سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکلا اور اپنی بیٹیوں کو ڈھونڈنے لگا، لیکن بیٹیاں گھر میں نہیں تھیں۔ وہ پریشان ہو کر انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبرستان پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ اس کی تینوں بیٹیاں اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ کانپ گیا۔ ایک طرف اس کی بیوی کی خواہش تھی اور دوسری طرف اس کی بیٹیوں کی زندگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے سوچا کہ اس کی بیوی اس کی بیٹیوں سے کبھی خوش نہیں ہوگی اور اس کی بیٹیاں اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ خوش نہیں ہیں، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ بیٹیوں کو کہیں دور لے جائے گا۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو گلے لگایا اور کہا اے بیٹیوں تم کیوں پریشان ہوتی ہو، میں تمہیں کہیں اور لے چلتا ہوں۔ وہ اپنی بیٹیوں کو ایک گھنے جنگل میں لے گیا۔ وہاں اس نے مٹی کا چولہا بنایا اور بیٹیوں کو کھانا بنا کر کھلایا۔ جب پیٹ بھر کر کھا لیا تو وہ ایک درخت کے نیچے سو گئی۔ کرم دین نے اپنی بیٹیوں کو وہیں سوتے ہوئے چھوڑ دیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے دل میں یہی خیال تھا کہ کم از کم وہ زندہ تو رہیں گی۔ سوتیلی ماں کے لیے راستے میں اس نے ایک ہرن کا شکار کیا اور اس کا خون لے کر اپنی بیوی کے پاس پہنچا اور کہا یہ خون میں لے کر آیا ہوں۔ اس کی بیوی یہ سن کر خوش ہو گئی اور جب اس نے اس کے ہاتھوں اور پیروں پر وہ خون لگایا تو وہ جلدی سے بولی اب مجھے آرام ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ کرم دین نے اپنی بیٹیوں کو مار دیا۔ دوسری طرف جب تینوں بہنیں جاگی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا باپ انہیں چھوڑ کر جا چکا ہے۔ وہ جنگل میں جنگلی جانوروں کی آوازیں سن کر ڈر گئی اور رونے لگی۔ اتفاق سے اسی جنگل میں 3 دوست شکار کے لیے آئے تھے۔ جب وہ شکار کر کے لوٹنے لگے تو ان میں سے ایک دوست جس کا نام ناصر تھا کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ یہاں کوئی مصیبت میں ہے، کیا تم لوگ کسی کے رونے کی آواز نہیں سن رہے؟ انہوں نے کہا مجھے تو کسی کے رونے کی آواز نہیں آ رہی، چلو جلدی سے دیکھتے ہیں، شاید کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ پھر تینوں دوست آواز کی سمت میں چل پڑے۔ آگے دیکھا کہ 3 خوبصورت لڑکیاں بیٹھی رو رہی ہیں۔ ناصر آگے بڑھا اور ان سے پوچھا کہ تم یہاں اکیلے کیا کر رہی ہو اور اتنا کیوں رو رہی ہو؟ زینب نے ناصر کو اپنی پوری کہانی سنا دی۔ لڑکوں کو ان پر بڑا ترس آیا اور پھر آپس میں کہنے لگے کہ کیوں نہ ہم ان لڑکیوں سے شادی کر لیں، انہیں ایک چھت مل جائے گی اور ہماری زندگی بھی سکون سے گزرنے لگے گی۔ پھر ان تینوں لڑکوں نے ان تینوں لڑکیوں سے شادی کر لی۔ زینب کی شادی ناصر کے ساتھ ہو گئی۔ قسمت سے ان تینوں دوستوں کے گھر پاس پاس تھے۔ تینوں بہنیں خوشی خوشی اپنے اپنے گھروں میں رہنے لگیں۔ 1 سال کے بعد زینب کے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ یہ دیکھ کر ناصر کے دوست اور زینب کی بہنیں بہت خوش ہوئیں۔ دھیرے دھیرے زینب کا بیٹا 2 سال کا ہو گیا۔ ایک دن ناصر نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میرا آج پھر جنگل میں شکار کرنے کا من ہو رہا ہے، چلو شکار پر چلتے ہیں۔ لیکن اس کے دوستوں نے منع کر دیا اور کہا کہ ہمیں تو کسی ضروری کام سے جانا ہے، ہم تمہارے ساتھ جنگل نہیں جا سکتے۔ ناصر نے زینب سے اجازت لی اور اکیلا ہی جنگل میں شکار کے لیے چلا گیا۔ لیکن اس کے بعد کئی دن گزر گئے اور ناصر گھر واپس نہیں آیا۔ زینب بہت پریشان ہو گئی۔ اس کی بہنیں بھی اس کی فکر دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ زینب کے جی جان ناصر کے دوست نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم فکر مت کرو، ہم ناصر کو ڈھونڈ کر ضرور واپس لائیں گے۔ ناصر کے دوست بھی اسے ڈھونڈنے جنگل نکل گئے، لیکن وہ بھی کبھی واپس نہیں لوٹے۔ ان تینوں بہنوں پر ایک بار پھر سے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ایک دن زینب اپنے بیٹے کو سلا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ زینب نے کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ باہر ایک بزرگ
فقیر جس نے ہرے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے دروازے پر کھڑا ہے۔ زینب اسے دیکھ کر بولی، بابا میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں، میں آپ کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، جب میرا شوہر آئے گا تب آپ آ جانا۔ پھر وہ فقیر بولا، بیٹی مجھے بہت بھوک لگی ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانے میں کیا حرج ہے۔ زینب نے مجبوری میں اس فقیر کو گھر میں بلا لیا اور اس کے لیے کھانا بنانے لگی، لیکن وہ ایک جادوگر تھا اور فقیر جادوگر بری نظروں سے زینب کو دیکھتا رہا۔ پھر وہ جادوگر اٹھ کر زینب کے قریب آیا اور بولا، سنو لڑکی، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، اپنے بیٹے کو چھوڑ دو اور مجھ سے شادی کر لو۔ زینب ڈر کے مارے کانپنے لگی اور بولی، بابا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں شادی شدہ ہوں اور ایک بچے کی ماں ہوں، آپ کی ہمت کیسے ہوئی ایسا کہنے کی۔ یہ سن کر جادوگر فقیر کو غصہ آ گیا، اس نے اپنے جادو سے زینب کو کتیا بنا دیا اور اس کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچتے ہوئے لے جانے لگا۔ ادھر زینب کا بیٹا زور زور سے رو رہا تھا۔ زینب کی بہنوں نے جب اس کے بیٹے کے رونے کی آواز سنی تو بھاگتی ہوئی اس گھر میں آئی۔ انہوں نے جلدی سے اپنی بہن اور اس کے بیٹے کو ڈھونڈنے لگی، لیکن انہیں زینب کہیں نظر نہیں آئی۔ ان کی سوتیلی ماں کے بعد اب زینب بھی غائب ہو چکی تھی۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ زینب کے بیٹا 14 سال کا ہو گیا اور 14 سال کا وقت لمبا گزر چکا تھا۔ اس دوران زینب کا بیٹا اب جوان ہو چکا تھا۔ اس کی دونوں خالاؤں نے مل کر اسے پالا تھا۔ ایک دن زینب کی خالاؤں نے اسے اس کی ماں کے بارے میں ساری سچائی بتائی۔ یہ سن کر زینب کا بیٹا بولا، میں اپنے ماں باپ کو ضرور ڈھونڈنے جاؤں گا۔ اس کی خالاؤں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ بیٹا جو ہونا تھا وہ ہو چکا، جنہیں جانا تھا چلے گئے، اب ہم تمہیں نہیں کھونا چاہتے۔ ہمارے شوہر بھی جنگل گئے تھے اور وہ کبھی واپس نہیں آئے، اگر تم بھی چلے گئے تو ہمیں کس کے سہارے جئیں گے۔ لیکن اس نے کہا کہ آپ فکر مت کیجیے، میں اپنے باپ اور باقی سب لوگوں کو ڈھونڈ کر واپس ضرور لاؤں گا۔ پھر وہ جنگل کے لیے نکل پڑا۔ کئی دنوں تک جنگل میں ادھر ادھر بھٹکتا رہا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ اپنے ماں باپ کو کہاں ڈھونڈے، کس طرح تلاش کرے۔ پھر اسے ایک خوبصورت چھوٹا سا پتھر کا گھر دیکھا۔ وہ غور سے اس گھر کو دیکھ رہا تھا کہ تبھی اس گھر کے پاس سے ایک بزرگ باہر آئے اور بولے، بیٹا تم یہاں نئے لگتے ہو، تمہیں اس خطرناک علاقے میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ لڑکے نے جواب دیا، بابا جی میں اپنے ماں باپ اور تایا جی کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں۔ میری ماں کو ایک جادوگر نے کتیا بنا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اللہ والے بابا بولے، بیٹا یہ علاقہ ایک بہت بڑے جادوگر کا ہے، وہ بہت طاقتور ہے، جو بھی اس سے پنگا لیتا ہے یہ اسے پتھر کا بنا دیتا ہے۔ یہ جو تم اپنے ارد گرد پتھر دیکھ رہے ہو یہ بھی کبھی انسان تھے، جادوگر نے انہیں بھی پتھر بنا دیا۔ کچھ سال پہلے یہاں ایک نوجوان آیا تھا، اس کے بعد اس کے پیچھے 2 اور نوجوان آئے۔ جادوگر نے انہیں پیڑ اور پتھر میں بدل دیا اور اس نے ایک نیک پاکیزہ لڑکی کو بھی 12 سال سے قید کر کے رکھا ہے۔ وہ جادوگر اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ لڑکی کسی بھی طرح بات نہیں مان رہی۔ بزرگ کی باتیں سن کر لڑکا سوچنے لگا، یقیناً یہ لڑکی میری ماں ہے اور یہ لوگ میرے ہی خاندان کے لوگ ہیں۔ آخرکار میں نے اپنوں کو ڈھونڈ ہی لیا۔ اس کے بعد لڑکے نے بزرگ کو اپنی ساری کہانی بتائی اور کہا، بابا جی آپ میری مدد کریں، ان لاچار لوگوں کو بچانے کا کوئی طریقہ بتائیں۔ یہ وہی بابا تھے جنہیں کبھی زینب کی سوتیلی ماں نے ان کی جھونپڑی کو جلا دیا تھا۔ مسکرائے اور بولے، بیٹا اللہ ہمیشہ نیک دل والوں کی مدد کرتا ہے، تمہیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اللہ والے بزرگ مجبوراً اس خطرناک علاقے میں آ کر رہنے لگے۔ انہوں نے لڑکے سے وعدہ کیا کہ میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا۔ بزرگ سوچنے لگے کہ کیا پتہ اس لڑکی کی ماں کو چھڑوانے سے باقی قیدیوں کو بھی جادوگر کی قید سے آزادی مل جائے۔ بزرگ نے باقی گاؤں والوں کو بتایا کہ یہ میرا پوتا جو دوسرے گاؤں سے مجھ سے ملنے آیا ہے۔ جب جادوگر کو پتہ چلا کہ کوئی نیا لڑکا آیا ہے تو وہ فوراً اللہ والے بزرگ کے پاس پہنچا اور پوچھنے لگا، یہ کون ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، یہ میرا پوتا ہے۔ اسی طرح جادوگر اور لڑکے کی ملاقات ہوئی۔ لڑکا اپنی پہچان چھپا کر جادوگر سے ملنے لگا۔ جادوگر نے لڑکے کو دیکھ کر کہا کہ تم بہت سمجھدار لگتے ہو اور اپنے دادا کی طرح نیک اور معصوم ہو۔ کل تم میرا ایک کام کرنا، میں تمہیں ایک عمارت میں بھیجوں گا جہاں ایک لڑکی کو میرا پیغام دینا ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکا سمجھ گیا کہ وہ اپنی ماں سے ملنے جا رہا ہے۔ وہ بہت خوش ہوا اور سوچنے لگا کہ وہ اپنی ماں کے پاس پھول لے جائے گا۔ پھر اس نے ایک ترکیب سوچی کہ وقت آنے پر وہ اپنی ماں کو پہچاننے کے لیے اپنی پہچان ظاہر کرے گا۔ زینب سے شادی کے وقت ناصر نے اسے ایک انگوٹھی دی تھی جس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ بعد میں زینب نے وہ انگوٹھی اپنے بیٹے کو پہنا دی۔ سالوں بعد وہ انگوٹھی پڑھا کر دوبارہ بنائی گئی اور لڑکے نے اب بھی وہی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ اللہ والے بزرگ نے لڑکے سے کہا کہ یہ اپنی انگوٹھی اس گلدان میں چھپا دو، جب تمہاری ماں اسے دیکھے گی تو وہ تمہیں فوراً پہچان لے گی۔
لیکن یہ کام آسان نہیں ہوگا۔ جادوگر نے زینب کی نگرانی کے لیے ایک چوکیدار رکھا ہوا ہے جو ہر وقت سختی سے نظر رکھتا ہے۔ جادوگر اللہ والے بزرگ کی بہت عزت کرتا تھا اور ان کے پوتے کو نیک سمجھتا تھا، اس لیے اس نے لڑکے کو گلدستہ دے کر زینب کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ لڑکے کی عمر محض 14 سال کی وجہ سے جادوگر کو اس پر کوئی شک نہیں ہوا۔ زینب کو ایک کمرے میں قید کر کے رکھا گیا تھا جہاں کسی مرد کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ لڑکا روز زینب کے پاس جاتا اور وہاں جادوگر نے ایک ملازمہ بھی رکھی ہوئی تھی جو زینب کے ساتھ رہتی۔ ایک دن قسمت نے لڑکے کا ساتھ دیا اور جب کمرے میں زینب کے سوا کوئی نہیں تھا، لڑکے نے جلدی سے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور پھولوں کے گلدستے میں چھپا کر زینب کے قدموں میں رکھ دی۔ جیسے ہی گلدستہ زمین پر رکھا، انگوٹھی کی آواز ہوئی۔ زینب نے حیرانی سے گلدستہ اٹھایا اور پھولوں میں بندھی انگوٹھی کو پہچان لیا۔ یہ وہی انگوٹھی تھی جو اس نے سالوں پہلے اپنے بیٹے کو پہنائی تھی۔ زینب کی نظریں فوراً گلدستہ لانے والے لڑکے کی طرف اٹھی۔ دونوں کی نظریں ملتے ہی حقیقت صاف ہو گئی۔ جادوگر نے زینب کو قید کر رکھا تھا، لیکن اس کا بیٹا اپنی ماں کو آزاد کرانے کا منصوبہ بنانے لگا۔ زینب نے جادوگر سے شادی کی رضامندی جتائی اور اس کی طاقت کا راز معلوم کیا۔ جادوگر نے بتایا کہ اس کی جان ایک طوطے میں ہے جو ایک پنجرے میں بند ہے اور ایک گھنے جنگل کے درخت کے نیچے سخت پہرے میں رکھا گیا ہے۔ زینب نے یہ راز اپنے بیٹے کو بتایا، لیکن اسے خطرے سے بچانے کے لیے وہاں جانے سے منع کیا۔ پھر بھی بیٹے نے اپنی ماں کو یقین دلایا کہ وہ کامیاب ہو کر لوٹے گا۔ کئی دنوں کی مشقت کے بعد وہ جنگل میں پہنچا اور ایک موقع دیکھ کر اس نے طوطے کو پنجرے سے نکال لیا اور جادوگر کی عمارت تک واپس لے آیا۔ جادوگر اسے دیکھ کر طوطے کی واپسی کی بھیک مانگنے لگا۔ لڑکے نے چالاکی سے جادوگر سے سبھی قیدیوں کو آزاد کروایا اور اس کے بعد اس نے طوطے کے پر کھینچے، جس سے جادوگر کی طاقت ختم ہو گئی اور آخر میں اس نے طوطے کی گردن مڑوڑ دی۔ پھر وہاں سے وہ اپنی ماں کو لے کر واپس آ گیا۔ ان کے والد جو اپنی بیٹیوں کو کھونے کے غم میں ڈوبے ہوئے تھے، انہیں صحیح سلامت دیکھ کر خوشی سے رونے لگے۔ انہوں نے بیٹیوں سے معافی مانگی اور بتایا کہ ان کی بیوی کی سازشوں کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ بیٹیوں نے اپنے والد کو تسلی دی اور کہا، ہم اپنی زندگیوں سے بہت خوش ہیں۔ ان کے والد نے بتایا کہ ان کی سوتیلی ماں جو ان پر ظلم کرتی تھی، ایک گندی بیماری کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے بعد وہ سب ہنسی خوشی اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ امید کرتی ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔